اب یہ ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب بیسیکلی کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے جو سیشن ہوا اس میں بتایا کہ خواب بیسیکلی ایک تدریس ہے، ایک تعلیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خواب دراصل آپ کے اندر میں چھپی جو خواہش ہے، آپ کے باطن میں جو خواہشات ہیں، ان خواہشات کا مظہر آپ کا خواب ہوتا ہے، جن کو آپ کا ظاہری وجود پہنچ نہیں پاتا، جن کو آپ کا ظاہری وجود حاصل نہیں کر پاتا، جن معاملات، جس دنیا کی لذتوں اور دنیا کی خواہشوں کی طلب آپ کے باطن میں موجود ہے، اور وہ چیزیں جب آپ کا ظاہری وجود حاصل نہیں کر پاتا تو آپ کے خواب میں وہ چیزیں آتی ہیں، ان کا غلبہ زیادہ ہے، ان کی طلب زیادہ ہے، ان کا شوق بڑا زور کے ساتھ آپ کے باطن میں موجود ہے، تو وہ آپ کے خواب میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر دنیاوی خواب آپ کو اگر آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر دنیاوی خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ کچھ کو پیسہ آتا ہے، کچھ کو بنگلے آتے ہیں، کچھ کو نوکری آتی ہے، کسی کو خاتون آتی ہے۔ تو یہ عورتوں کا خواب میں آنا، پیسے کا خواب میں آنا، دنیا کا خواب میں آنا، دولت کا خواب میں آنا، بنگلوں کا خواب میں آنا، باغوں کا خواب میں آنا، زمینوں کا خواب میں آنا، گاڑیوں کا خواب میں آنا، یہ دنیاوی خواہشات ہیں۔ یہ وہی چیزیں جو ہے پھر آپ کے خواب میں آتی ہیں۔ آپ کے باطن میں ان چیزوں کی قوت زیادہ ہے، ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، ان چیزوں کی چاہت زیادہ ہے، ان چیزوں کی طلب زیادہ ہے، تو وہ خواب کی صورت میں آتی ہیں۔ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا جو باطن ہے وہ پھر ان چیزوں کی سیر میں نکل جاتا ہے، اور ان لذتوں کی خواہش میں پھر وہ سرگردہ رہتا ہے، وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ روحانیت کی طرف ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کے عشق میں مست ہیں، تو ایسے میں آپ کو خواب بھی پھر ویسے ہی آئیں گے۔ آپ کو انوار کے خواب آئیں گے، تجلیات کے خواب آئیں گے، آپ کو انعامات کے خواب آئیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف مناظر کے خواب آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی مختلف دنیا کے خواب آئیں گے، ایسی دنیا، ایسے مقام کہ جن کو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کہ جیسے مختلف شعراء نے بھی کہا ہے کہ میں تو خواب میں تھا لیکن میں کسی ایسی محفل میں تھا، اب پتہ نہیں وہ جگہ کون سی تھی، وہ مقام کون سا تھا، وہ محفل کون سی تھی، لیکن بڑی لذت والی محفل تھی، ذکر والی محفل تھی۔ اس محفل میں اللہ کے ولی بیٹھے تھے، اللہ کے بزرگ بیٹھے تھے، اللہ والے بیٹھے تھے، مجھے وہاں بٹھایا گیا، مجھے وہاں بلایا گیا، مجھے ساتھ میں بٹھایا گیا، مجھے عزت سے بٹھایا گیا، میں ان کے پہلو میں بیٹھا تھا، میں ان کے پیچھے بیٹھا تھا، میں دور سے بس ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے مناظر وہ جو خواب میں آتے ہیں، آپ کے عشق، آپ کی محبت اور آپ کی طلب کے حساب سے وہ چیزیں آپ کے خواب میں آتی ہیں۔ تو خواب بیسیکلی اور کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کے باطن کی خواہشات کا نام خواب ہے۔ جب آپ نیند میں چلے جاتے ہیں، جب آپ سو جاتے ہیں، تو آپ کا باطن پھر ان چیزوں کی سیر کو نکلتا ہے۔ اگر دنیا میں آپ کا باطن مست ہے تو دنیا کی سیر کو نکلتا ہے، اور اگر روحانیت میں آپ کا باطن مست ہے تو آپ کو روحانیت کی سیر ملتی ہے۔ بس خواب اور کچھ بھی نہیں ہے، خواب صرف اور صرف آپ کے باطن کی طلب ہے، آپ کے باطن کا شوق ہے، آپ کے باطن کا عشق ہے، آپ کے باطن کا خیال ہے۔ جس طرح کا آپ کے باطن میں خیال ہوگا، جو آپ کے باطن کا مزاج ہوگا، آپ کے باطنی مزاج کو جو وہ خواب کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح کے خواب آپ کے آتے ہیں، اس کا مطلب آپ کا باطنی مزاج ویسا ہے۔ اب خواب میں کچھ چیزیں اس طرح کی آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں خوابوں کی تعبیر مانگنے، پوچھنے۔ اب خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے عام انسان کے خواب کی کوئی تعبیر ویسے تو ہوتی نہیں ہے۔ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بادشاہوں کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے،
اولیاء کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اللہ کے بزرگوں کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس طرح جناب وزیروں کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جو بڑے بڑے مسند پہ ہوتے ہیں، جو دنیاوی طور پہ کچھ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کے خوابوں سے، ان کے خوابوں میں جو اشارے ملتے ہیں، ان اشاروں کی تعبیر تو ڈھونڈی جا سکتی ہے، اور ان کی تعبیر کو ہی تعبیر کہا جائے گا، اور اس میں کچھ راز اور اشارے پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں یا سمجھائی جاتی ہیں یا سکھلائی جاتی ہیں یا بتلائی جاتی ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ وہاں سے یہ معاملہ ہوگا، فلاں جگہ سے یہ معاملہ ہوگا، فلاں چیز سے یہ معاملہ ہوگا، فلاں وقت یہ معاملہ ہوگا، اتنے دنوں میں یہ معاملہ ہوگا، اتنے وقت کے لیے یہ معاملہ ہوگا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ خواب آیا تھا بادشاہ وقت کو، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ معاملہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام، لوگوں سے تعبیریں پوچھی گئیں لیکن لوگ اس کی تعبیر نہیں بتا سکے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی پھر وہی چیز ہو کر رہی۔ تو اس طرح خوابوں کا معاملہ جو بیسیکلی جن کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کو اشارے ملتے ہیں، اور جن کے ذمہ داریاں نہیں ہیں ان کو تعلیم ملتی ہے۔ جن کے ذمہ داریاں ہیں، ججوں کو، فوجی قیادت کو، ملکی قیادت کو، ملکی سربراہوں کو، ملک کے بڑے بڑے ذمہ دار افسران کو، وزیروں کو، بادشاہوں کو، علماء کرام کو، جن کے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، ان کو اشارات بھی ملتے ہیں، تعلیمات بھی ملتی ہیں، لیکن عام انسان کو جو ہے وہ تقریباً تعلیمات ملتی ہیں۔ بہت کم ایسے خواب ہوتے ہیں جن میں کوئی اشارہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ اب لوگ کبھی کہتے ہیں کہ میں نے سانپ دیکھا، میں نے بچھو دیکھا، میں نے کبوتر دیکھا، تو دراصل یہ آپ کے اندر، آپ کے نفس میں بیٹھا ہوا کوئی خوف ہے، وہ آپ کو اس طرح کی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ کبھی پانی دیکھتے ہیں، کبھی پانی کا طوفان دیکھتے ہیں، کبھی بارش دیکھتے ہیں، کبھی بارش کی تباہ کاری دیکھتے ہیں، کبھی کوئی طوفان دیکھتے ہیں، کبھی اس طوفان کی تباہ کاری دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے اندر میں چھپے ہوئے جو معاملات ہیں، یا تو یہ آپ کے وہ خوف ہوتے ہیں، یا پھر اس میں آپ کے سامنے ایک تعلیم ہوتی ہے کہ آپ نے جو طوفان دیکھا بظاہر وہ طوفان ہے نہیں، آپ نے جو خوشی دیکھی بظاہر وہ خوشی ہے نہیں، آپ نے کوئی بادشاہی دیکھی بظاہر وہ بادشاہی آپ کے پاس ہے نہیں، آپ نے جو مزے دیکھے وہ بظاہر مزے ہیں نہیں، اور اگر آج ہم کسی مزے میں ہیں تو یہ بھی خواب کی طرح ہی ہیں وہ مزے۔ اگر آج ہم کسی خوف میں ہیں تو یہ خواب کی طرح ہی ہیں، یہ ٹل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی مصیبت میں ہیں، خواب میں آپ نے کوئی بہت بڑی مصیبت دیکھ لی تو یہ مصیبت بھی چند لمحوں کی ہے، یہ ہٹ جائے گی، ٹل جائے گی، اس سے خوف زدہ نہیں ہونا، اس کی وجہ سے آپ متزلزل نہ ہوں، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، بس اپنے آپ کو اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے حبیب اور اپنے حبیب سے رشتہ جوڑے رکھیں۔ یہی اصل خوابوں کی حقیقت ہے، یہی خوابوں کی تعلیم ہے۔